حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب تا وہ ہے جڑا مشرق والے پاس سورج کو حکم دیتا ہے مغرب والے پاس غروب ہوتا ہے. میرا رب وہ ہے جڑا مشرق والے پاس سورج کو کڈھیندا ہے تے مغرب والے پاس غروب کریندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو مغرب والے پاس سورج کو نکال دے مشرق والے پاس غروب کر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس وقت نمرود دے منن والا ایک گل سنی. نمرود سمیت جتنے بھی اس دے منن والے انصار سر کو تلے جھکا دیتا کہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق دے ہوتے ہیں. بسم اللہ ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. شان وکھرا آمینہ دے لال دا. شان وکھرا آمینہ دے لال دا. کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. شان وکھرا آمینہ دے لال دا. کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا. جگمگاون کے نصیباں دے چراغ. جگمگاون کے نصیباں دے چراغ. جو نبی سونے دے دیے بال دا. جو نبی سونے دے دیے بال دا. شان وکھرا آمینہ دے لال دا. کوئی سونا نہیں سونے دے لال دا. اور رہیں گے تیرے صدا قاسم
بھرے رین گے تیرے صدا سے بھرے ذکر کریا کر نبی وجپالنا ذکر کریا کر نبی وجپالنا شان وقرا آمینہ پہ لالنا کوئی سونا نہیں سونے دے لالنا. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا و بعد پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکائے اقدس کے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند موقع پہ آزمائے اور وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع پہ کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی نبی آئے سارا کو آزمایا ہے اور انسان ہوئے یا نبی ہوئے یا رسول ہوئے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ عطا کرنا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی پہلے اس بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کریں کہ کیا میرا بندہ صابر ہے صبر کرنا نہ چھوڑے. اس واسطے کا علامہ اقبال فرما گئے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ احد میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور خود ہی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر موقع کے ہوتے ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے. فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. او وقت یاد کرو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم والوں کو آخا ما هذه التماثيل التي بتوں کے بارے پوچھا ما هذه التماثيل التي یہ کیا چیز ہے انتم لها عاکفون انہاں دی تساں پوجا کریں دے. اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم والوں کو آخا یہ کیا چیز پتھر دیا مورتیاں آپ تیار کر کے انہاں کو خدا مان کے تساں انہاں دی عبادت کے اندر مشغول رہنے میں. انہاں آخا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. انہاں آخا اساں ڈٹھا ہے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو لہا عابدین انہاں دی عبادت کریں گے. اساں اپنے پیواں تے ڈاڈاں کو ڈٹھے او بھی انہاں دی عبادت کریں گے اساں بھی انہاں دی عبادت کریں گے. اللہ دا قرآن سارا منظر پیش کرے دا بھی ہے. اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو. میں اللہ دے پیارے نبی دا واقعہ بیان کروں. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تھوڑے پہلے بھی گمراہی دے وچ ہن تساں بھی کھلی گمراہی دے اندر مبتلا ہو. اللہ نے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا قال رب السماوات والأرض الذي فطرهم
وأنا على ذلكم من الشاهدين. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی فرمایا اس رب کو چھوڑ کے جڑا زمین تے آسمان دا مالک ہے، اس رب کو چھوڑ کے جس نے تو کو پیدا کیتا ہے، جھوٹے خداواں دی عبادت کرنے دے ودیو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسا خبردار تھی ونو میں کو موقع ملا میں تھوڑے بتاں دی مرمت کرنی ہے. وقت گزرتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع دے انتظار دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بیان کیتا. تیرے نمرود دی قوم والے نمرود کو منع ڈالے سال دے اندر دو عیدہ منانے ہکیوں نے عرفہ دے دہاڑے اور ہک عید دا دیہاڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت انہاں دی عید دا دیہاڑا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو آقا آج کلو تے وہ میں عید والے پاسے گن ونجا میلے والے پاسے گن ونجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری دا عذر پیش کر کے اپنی جان بچا کے دی. قرآن مجید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود سارے منع والے میلے کے اندر چلے گئے عیدوں کے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا آپ بت خانے کے اندر چلے گئے. بت خانے کے اندر من کے آپ نے ہی کلہاڑا اٹھا کے جناب علیہ سارے بتوں کو گراون شروع کر دے. کسے دے تن دے نالو اس دا بازو علیحدہ کر دیتا کسے دیا ٹنگا علیحدہ کر دیتا کسے دیا اکھا آپ نے توڑ دیتا کسے دا نم توڑ دیتا. جناب علیہ یہ منظر شیطان دے دعوت ہے. شیطان نے جس وقت یہ منظر بیٹا شیطان میرے آلے پاسے چل جا گیا اتھے من کے شیطان نے ایوہ ویلا پھیلا دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے بتوں کو ڈھیر دے وینے والے بتوں کو زمین دے ہوتے ریزہ ریزہ کر کے گرے دے وینے. جس وقت انہاں تک یہ خبر پہنچی انہاں آکھا سارے بتاں دے نال جناب اعلیٰ نے کس نے کیتا ہے. انہاں جس وقت آ کے بیٹھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے اندر موجود ہیں کیا دے دین جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے اندر ویلے جناب اعلیٰ جتنے بھی بت کھڑے سارا دے قسموں قسم دے کھانے پہ لیکن کسی کو کوئی طاقت کھاون دی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو آقا کھانے کیوں نہیں کھانے انہاں دے اندر کوئی جناب اعلیٰ سنن واسطے انہاں نے کھانی کونن انہاں کو سمجھن واسطے انہاں دا دماغ ہی کونے خالی پتھر دی مورتیاں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر سورہ بقرہ شریف دے اندر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالی جس وقت انسان کو ہدایت چھین دیتا ہے اس وقت انسان دا عقل کام نہیں کرے گا. نمرود دے منع والے پتھراں دیاں مورتیاں بنا کے انہاں دی پوجا کرن والے انہاں کو اتنی بھی سمجھ کون آئے کہ اے پتھر سب کو کیا فائدہ پہنچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو ریزہ کر کے زمین ہوتے ڈھا دیتا. وڈا جڑا بوتا ہے اس دے موڈے ہوتے جڑا کلہاڑے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کلہاڑے دے نال سارے بتوں دی مرمت کی تھی وہی کلہاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وڈے بت دے موڈے ہوتے رکھ کے چلے گئے. جس وقت نمرود منع ڈالے بت خانے دے اندر آنے اور دے دن کہ انہاں دے بتاں دے اندر اس طرح دی حالت ہوئی کھڑی ہے کہ سارے بت زمین دے اتنے گئے ہیں. کسے دے جناب اعلیٰ جسم دے نال بازو کونی کسے دیا ٹنگا کونی کسے دیا اکھاں دے کسے دے ناک کونی. وہ سارے دے کے پریشان ہو گئے کہ سارے بتاں دے نال اس طرح کس نے کیتا ہے. چاند میں جو آپھر لگے قالوا سمعنا يقال له ابراہیم کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے جس کو ابراہیم آدم ایکم اس نے کیتا ہے. اسا انہاں کو کس وقت اسا انہاں کو چنواری سنائے سارے بتوں دے بارے وہی برا بھلا ڈراندا ہے یہ ساری حقیقت اس نے کی دی ہے.
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون انہاں کا پکڑ کے گھنا اس شخص کو جس کو ابراہیم آدھے جڑا سارے بتوں دے بارے برا بلا آتا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت بلایا گیا نمرود نے جناب اعلیٰ اے سارا منظر جناب اعلیٰ انہاں گواہاں کو سامنے کھڑ کے پتہ کیتا کہ تو سارے بتوں دے بارے برا بھلا آتا نہ ہے. گواہی کے طور تے جڑے لوگاں نے اے آقا کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا اعین الناس لعلهم یشهدون انہاں گواہی دیتی کہ اساں سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں دے بارے برا بھلا آتے نے اے حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں. جس وقت نمرود نے اپنی بادشاہی دے اندر اپنی سلطنت دے اندر جتنے بھی علاقے والے لوگ سارے مجمع اکٹھا ہے اے منظر اس طرح دا پیش ہویا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود منن والے سد کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نمرود کے سامنے پیش ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جڑا بندہ آئی نمرود منن والا او جی نے سلطنت دے اندر آیا اس نے نمرود کو آون نال سجدہ کیتا ہے. جڑا دوسرا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاون واسطے گیا ہے اس نے بھی سجدہ کیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا. نمرود گھبرا گیا اس کو بتوں کی فکر چلی گئی. اس کا تو اتنا گستاخ ہے میں رب میرے منن والے میں کو سجدہ کرے تیرا ابا بھی میں کو رب منیندا ہے لیکن تے میں کو سجدہ کیوں نہیں کیتا. وہ کو بت خیال چلا گیا سارے بتوں نال کی ہویا ہے. وہ کو آپ نہیں لگ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آگے سجدہ کیوں نہیں کیتا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ کیتا کہ تین سارے بتوں کو ڈایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تھوڑے بتوں کو نہیں گرایا اور جڑا بڑا بت خانے دے اندر بڑا بت کھڑا ہے اس کو پتہ کرو اس دے موڈے دے اوتے کلہاڑا ہے. اے کلہاڑا اس دے موڈے دے اوتے ہون دی گواہی دیندا پیا ہے کہ بڑا بت چھوٹے بتوں کو اس نے ڈھایا ہے. انہاں کا سارے بت کا اس قابل بھی نہیں کہ نال والے بتوں کو نہ ڈھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کو فائدہ اٹھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جس وقت انہوں نے سوال کیتا یہ حرکت نے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمایا نہیں نہیں بڑے بڑے بت چھوٹے بتوں کو ڈھایا ہے. یوں کانوا ینطقون انہوں جس وقت کی گال سنی انہوں کا سارے بتوں کو قبول نہیں کر سکتے. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ظالمون. وہ لوگ اپنے دلوں کے وچ غور کرن لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک فرمانے جڑے بت اپنی صفائی بھی پیش نہ کر سکتے ہو اپنے اوتے آئی مصیبت بھی نہ ٹال سکتے ہو او بت ساری انہاں کے مراداں پوریاں کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سارا منظر پیش کریندا پیا ہے. اور نمرود میرے منن والے ساری سلطنت خچا خچ بھری ہوئے اے منظر سارے نمرود لوگ منن والے دے پہن کے اللہ دا ہی پیارا نبی ہے جس نے نمرود کو سجدہ نہیں کیتا باقیہ نے سجدہ کیتا ہے. نمرود آکھے میں رب اللہ تبارک و تعالی دا قرآن ارشاد فرماتا ہے الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے حبیب کیا تساں او منظر نہیں لٹا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے پیارے نبی کو نمرود نے پتہ کیتا اور میں نے بڑے سوال کیتا کہ اللہ کون ہے. اس کو یہ پتہ کونی اسا اس کو ملک عطا کیتا ملک دی بادشاہی عطا کیتی ان آتاہ اللہ الملک اسا ہی اس کو ملک عطا کیتا اس کو بادشاہی عطا کیتی. اور سارے نبی دے نال جھگڑا کریندا ہے سارے بارے کہ اللہ کون ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پتہ کیا تیرا رب کون ہے، اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جڑا زندگی تے موت آنے۔ نمرود نے جس وقت یہ گال سنی، نمرود کا ایک کام تو میں نہیں کر سکتا۔ نمرود نے قید خانے کے اندر گرفتار بندوں کو بلوایا اور آرڈر جاری کیا، جس کو سزائے موت ہے اس کو آزاد کر دیتا، اور جس کو آزاد کرنا ہے نمرود نے اس کی موت اس کو مروا دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آقا زن کی موت کا میں نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ جس وقت نمرود نے آقا میں بھی زندہ تے مردہ کر سکتا لوگوں کو قید خانے دے اندر دو بندے بلوا کے ہی کو زندگی دے دیتے ہی کو قتل کروا دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا رب تا وہ ہے جڑا مشرق والے پاس سورج کو حکم دیندا ہے مغرب والے پاس غروب ہووندا ہے۔ میرا رب وہ ہے جڑا مشرق والے پاس سورج کو کڈھیندا ہے تے مغرب والے پاس غروب کریندا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب تو مغرب والے پاس سورج کو نکال دے مشرق والے پاس غروب کر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جس وقت نمرود دے منن والا ایک گل سنی، نمرود سمے جتنے بھی اس دے منن والے انصار سر کو تلے جھکا دیتا کہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق دے ہوتے ہیں، لیکن مطلب کیونکہ انہوں نے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، اس واسطے وہ اپنی گمراہی کے اندر مبتلا رہے۔